یہ بات طے ہے کہ دنیا میں دین کے آنے کا راستہ دعوت ہی ہے۔ ہاں، دعوت کی یہ شکل، یہ ایک اجتہادی شکل ہے، جو جس راستے سے بھی دعوت دے رہا ہے اللہ کے ہاں قبول ہے، لیکن ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ امت کو اس وقت اس طرز پر جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اور کسی راستے سے نہیں ہو رہا۔ ایک آدمی بھی کسی کی دعوت سے ایمان لے آتا ہے یا ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ ایک بدمعاش تھا نارووال کا، تو وہ 3 چلے لگا رہا تھا، مجھے ملوانے کے لیے لائے، کہا وہ خود سنانے لگا، کہنے کہ میں کدی نماز نہیں پڑھی، کدی روزہ نہیں رکھا، بدمعاشی، کہ میں مسجد کے سامنے پان سگریٹ کی دکان تھی، تو میں پان لینے لگا، مغرب کی نماز کی اذان ہوگی، وہ اذان دینے والے نے ایسی سر میں اذان دی کہ میرا دل کھچ گیا۔ میں نے کہا یار کیا سریلی اذان ہے، چل آج نماز ہی پڑھ لیں۔ تو کہا میں مسجد میں چلا گیا، کبھی زندگی میں سجدہ نہیں دیا تھا، اس کی اذان سن کے مسجد میں چلا گیا۔ آگے جماعت کا بیان ہو رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا، وہ 3 دن اور 3 چلے۔ تو دعوت کی کوئی ایک شکل متعین نہیں ہے، مضمون دعوت متعین ہے، مضمون دعوت، اعمال دعوت متعین ہیں، شکل متعین نہیں ہے۔ آج کے دور میں اللہ نے مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے ایک شکل بنائی۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ غلو بھی غلط ہے، کہ اتنا غلو کرنا کہ باقی سب کی نفی کر دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس مبارک محنت میں تقابل نہیں ہے۔ پہلے سنتے تھے بھئی تردید نہیں کرنی، تنقیص نہیں کرنی، تنقید نہیں کرنی، تقابل نہیں کرنا۔ ہاں، اللہ کے فضل سے ہمیں یہ یقین ہے کہ امت کو پیغام حق پہنچانے کا سب سے مفید راستہ دعوت ہے، اور اس پر میرے مالک نے حسن کا لیبل لگایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ ہمارے مار ولی محمد صاحب تھے، ہمارے ذمہ دارہ جماعت میں گھٹنوں سے معذور تھے، اور عبداللہ صاحب ہماری جماعت سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ معذور آدمی کو سال کے لیے نہیں بھیجتے، تو وہ پیش ہوئے تو مشورے والوں نے ان کو کاٹ دیا کہ یہ تو معذور ہیں۔ عبداللہ صاحب نے فرمایا یہ میری جماعت ہے، یہ ضرور جائیں گے، ان کا بیچ میں استثناء ہے، ان کو بھیجو۔ سر ان کو تو کہنا چاہیے تھا جی میری توبہ میں نہیں جانا، امریکہ میرے گوڈے میرا نال کم نہیں کر دے۔ اس وقت کوئی اتنے سہولت نہیں تھی، تو کہیں دیہات میں ہماری تشکیل ہوتی تو کموڈ نہیں ہوتا تھا، تو کموڈ کے بغیر وہ ان کی ٹوائلٹ میں چیخیں نکل رہی ہوتی تھی، اوے آلے ہو، اوے آلے ہو، گوڈے درد کر۔ تو ہماری جماعت تھی چشتیاں میں، تو وہ گئے ٹوائلٹ، آگے کموڈ نہیں تھا، تو ان کے اندر سے ہی ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں باہر کمرے میں تھا، جب فارغ ہو کے نکلے تو میرے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ مولوی جی مینوں جنت سے صرف اللہ تعالیٰ پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، مینوں اور کچھ نہیں چاہیے، بس میرا حگن موترن معافی ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، وہ پیش ہو رہا ہے کہ میں جامنا ہے۔ اچھا، جب وہ جماعت چل پڑی تو بیچ میں کوئی ہر قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ بابا جی اوپر سے گوڈے خراب، یہ سارا سفر ہمیں خراب کرے، تو اس کو تیار کر کے گھر واپس بھیجو، رائن والوں کو بائی پاس کرو اور اس کو گھر بھیجو۔ اب وہ روزانہ اس کی ذہن سازی کر رہے، وہ تھے بھی کوئی 70 سال کے اس وقت، تو وہ تو عبداللہ صاحب نے خاص استثناء کیا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی یہ تھوڑا دل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو انہوں نے نا چپ کر کے وہاں سے جماعت سے نکالا اور گھر پہنچا دیا۔ اکاڑے میں رہتے تھے، میری جماعت دیپال پور میں تھی، میں چیلا لگا رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز میں دیپال پور مرکز پہنچے، کہنے لگے تیرے نال ہے کام میں کہ دسو، کہ میں نے جماعت والے کٹ چھوڑے، میں نے ویچ مڑ واڑتے آ۔ ایسے کوئی لوگ تیار کر سکتے، اور اتنا بڑا ذمہ دار، اور پورا سفر انہوں نے اس مشقت کے ساتھ کیا۔ تو بھائیو، ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، عزت دیں، احترام دیں۔ میرے رب کی قسم
کیا خوبصورت محنت اللہ نے دی. اس سے خوبصورت کوئی محنت ہوتی تو اللہ احسن کا لفظ اس پہ لگا دیتا. اللہ نے احسن پتہ کیا ہے؟ جیسے انگریزی میں نا گڈ بیٹر بیسٹ، بیسٹ کو کہتے ہیں عربی میں احسن، اور بہتر بہترین تھرڈ فارم جو ہوتی ہے وہ ہے عربی میں حسن حسین احسن. حسن خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، احسن سب سے خوبصورت. تو میرے رب نے کہا کہ میرے بندو یہ دعوت کا کام سب سے حسین کام، اس میں سے انگلی بھی لگ گئی نا، انگلی تو بڑے بڑے عبادت والوں سے بھی آگے نکل جاؤ. جیسے بڑے پروفٹ کی جو کمپنیز ہوتی ہیں اس میں تھوڑا بھی شیئر ہو تو پروفٹ بہت زیادہ آ جاتا. تو یہ اتنے بڑے پروفٹ کی کمپنی ہے کہ انگلی بھی لگ گئی نا انشاءاللہ. اس لیے ایسی باتیں مت کرو کہ ہم نے کام کو کام نہیں بنایا. یہ حوصلہ شکنی کی بات ہے. کہو آپ سب کام والے ہو بھائی، جو گشت کرتا ہے وہ بھی میرے نبی کے کام والا. سارے صحابہ ایک جیسے تھے، ابو بکر ایک ہی بنا، عشرہ مبشرہ صرف 10 بنے. کتنوں میں؟ 1,24,000 تو حج میں آئے تھے. صحابہ 3 لاکھ سے اوپر ہیں، صحابہ 3 لاکھ سے اوپر ہیں. 1,24,000 حج میں آئے تھے. 3 لاکھ میں صرف 10 بنے ٹاپ 10، لیکن باقی سب کے لیے جنت ہے. کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے کہا سارے تیرے صحابی جنتی، سب کو اللہ کا جنت. خود اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی، کہا میرے نبی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ اور جو بعد میں ایمان لائے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن چل تیری تو فعل میرا وعدہ ہے سب کو جنت دوں. تو بھائیو شکر ادا کریں اور حوصلہ افزائی کریں اللہ کے واسطے. آج توڑ کا زمانہ ہے اور دراڑیں پڑ چکی ہیں. ایک دوسرے کو عزت دے، احترام دے، محبت دے، اور خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت عالی شان کام نصیب فرمایا.